اور 4 مئی 1799 یہ شہر مشہور دینی مسلمان اپنے علماء خصوصاً کے جامع کی دعوت بڑھائی اور اپنی موسم بیوقائی سے یہ سنت احمد سے اپنی جان اشارہ کر دیتا ہے اور وہاں محمود محمد آباد تشریف ہو جاتا ہے. اور شیخ سلطان کا ایک مشہور ہوتا وہ حال رہا کہ دین کی سوچ کی زندگی سے شیر کی زندگی بہتر ہے. ایسے دفتر کیا لینا ہے اگر جینا ہے تو کل کا لینا ہے کہ دین کی سوچ کی زندگی سے شیر کی زندگی بہتر ہے. جو سورت البقرہ میں 1799 کے اندر یہ جامع شہادت نوش پر کر لیتا ہے. پھر ایک انگریز آتا ہے جس کا نام جنرل ہوکس ہوتا ہے. وہ اس کی ناش پر کھڑا ہو کر کہتا ہے ناش پر کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. آج سے ہندوستان ہمارا ہے. کیونکہ جب تک ٹیپو سلطان کہا انگریز یہ سمجھتا تھا کہ جب تک یہ موجود رہے گا یہ ہماری آنکھوں کا کانٹا ہے ہمارے پیروں کا کانٹا ہے کہ ہمیں حکومت کرنے نہیں دے گا. لہذا اگر ہمیں کھل کر حکومت کرنی ہے چینوں صوبوں سے حکومت کرنی ہے سب سے پہلے اس کا کام تمام کیا جائے. تو 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہو جاتے ہیں اور انگریز اعلان کر دیتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. اس کے 3-4 سال کے بعد یہ انگریز چھوٹے چھوٹے نوابین کو سر کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے راجاؤں مہاراجاؤں کو سر کرتے ہوئے 1803 کے اندر مغلیہ سلطنت کے بادشاہ شاہ عالم سے مصالحت کرتا ہے اور مصالحت کرنے کے بعد 3 نکاتی فارمولے کا اعلان کیا جاتا ہے. اور وہ 3 نکاتی فارمولہ جو تھا اس کے اندر کیا فریبکاریاں چھپی ہوئی تھی کیسی چالاکیاں چھپی ہوئی تھی کیسی عیاریاں چھپی ہوئی تھی. وہ اعلان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ خلق خدا کی ہے ملک بادشاہ سلامت کا ہے اور آج سے حکم مکمل بہادر کا ہے. یہ مشہور جملہ تھا اس انگریز کا. فریبکاریاں چھپی ہوئی تھی عیاریاں چھپی ہوئی تھی کہ خلق خدا کی یعنی مخلوق خدا کی ہے اور ملک بادشاہ سلامت کا ہے مگر آج سے حکم ہمارا چلے گا. میرے بھائیوں یہ وہ دور تھا کہ انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی. انگریزوں کے سامنے اپنی زبان کھولنے کی ہمت کسی کی نہیں تھی. ایسے موقع پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم ثبوت اور سچی جانشین مرد مجاہد مرد مومن شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو افضل جہاد کلمۃ الحق عند سلطان جاری یہ افضل جہاد وہ ہے کہ ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے اس جذبے سے سرشار ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ آج سے ہمارا ملک دارالحرب بن گیا ہے آج سے ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے. اور ہر شہید کی ذمہ داری ہے ہر ملک کی شخص کی ذمہ داری ہے کہ ان انگریزوں سے جہاد کرے ہر بندے کے اوپر جہاد کرنا فرض ہے. یہ اعلان کرتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے بغیر کرے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ اپنی جان کی پرواہ کی نہ اپنی عزت کی پرواہ کی. میرے بھائیوں نے اعلان کرنا تھا. اس اعلان کے نتیجے میں مسلمانوں کو اور خصوصاً حضرت والا کو کس مشکل گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا وہ تاریخ کا ایک المناک واقعہ ہے. لیکن حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے اس کو شاعر نے کیا خوب کہا ہے تن نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. دیو کیا چیز ہے تلوار کیا چیز ہے توپ سے لڑ جاتے تھے بس سرشار ہو کے کھڑے ہو گئے. اور خود حضرت والا کو کس تکلیف سے گزرنا پڑا تاریخ بتلاتی ہے کہ حضرت والا کے ساتھ جو مان تھا وہ بھی لے لیا گیا جائیداد میں قرب کر لی گئی اور حضرت والا کو زہر دے دیا گیا. شکری کا زہر آپ کی کمر پر مل دیا گیا جس سے آپ کے جسم کے اندر بے شمار امراض پیدا ہو گئے اور اس زہر کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. مگر باوجود اس کے مرد مجاہد اپنے بڑھاپے کے باوجود اپنی کمزوری کے باوجود اپنے موقع سے ایک پیچھے نہیں ہٹتا ہے اپنے موقع پر جمع رہتا ہے. خود کمزور ہو جاتا ہے لیکن اپنے روحانی جانشین سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام کے لیے تیار کرتا ہے اور ان کو حکم دیتا ہے کہ تم پورے ملک کا دورہ کرو اور لوگوں کے اندر چل پھر کر دورہ کر کے ان کے اندر آزادی وطن کی روح کو ان کے اندر آتشیوں کے اندر پیدا کرو. یہ سچے روحانی جانشین ملک کا دورہ کرتے ہیں جہاں
1800 चांदी के सिक्के दिए, उस दौर में 1 लाख चांदी के सिक्के दिए और अपने बेटे का हाथ हजरत वाला के हाथ में थमाते हुए ये कहा है कि मैं अपने इस बेटे को जंग आजादी के लिए कुर्बान करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पर छुरी चलाई थी, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा जंग आजादी के नाम पर इसी तरह से गर्दन पर भी छुरी चले। तो ये मुसलमान थे जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए ना जान की परवाह की, ना मान की परवाह की और औलादों की कुर्बानी दे दी। सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद, इन दोनों की तहरीकें भी 1831 में ये बालाकोट की नजर हो जाती है, ये दोनों हजरात भी बालाकोट में शहीद हो जाते हैं। और फिर 1831 से लेकर 1845 तक लड़ाइयां होती रही, मुसलमान मारते रहे और शहीद होते रहे, मारते रहे और शहीद होते रहे, मगर अपने सीने से जो आजादी वतन की आग सुलग रही थी उसको ठंडा नहीं होने दिया। 1857 आती है, 1857 में फिर अंग्रेजों से लड़ाई होती है। एक मैदान एक महाल शामली के अंदर कायम होता है जो जिला मुजफ्फरनगर के अंदर है, और एक अंबाला के अंदर कायम होता है जो शामली के अंदर मैदान था। इसकी बयान हजरत हाजी ताजुल्लाह बुखारी मक्की के सबूत होती है, और अंबाला के अंदर जो क़यादत सौंपी गई वो मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह को सौंपी गई। मेरे भाइयों, हम अपनी तारीख से नावाकिफ थे, हम अपनी तारीख से नावाकिफ थे कि कैसे इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे उलमा ने कुर्बानियां दी है। और ये वो जंग थी कि जिसमें मिन जलील शहीद गोलियां चली, खुद हाफिज जामिल रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए, मौलाना रशीद अहमद गंगोही गिरफ्तार हो गए, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह उनको भी इस जंग के अंदर गोली लगी और भी जख्मी हो गए। 1857 के अंदर मज़ाहिर मुसलमानों को शिकस्त हुई, उलमा को शिकस्त हुई, लेकिन अंग्रेजों को ये बात चला दिया, ये बतला दिया कि मुसलमानों के दिल के अंदर जली हुई ये आग और सुलगती हुई ये आतिश आप बुझा नहीं सकते जब तक कि वतन को आजाद न करा ले। जब खत्म हो जाती है, अंग्रेज ऐलान करता है कि अगर हमें इस मुल्क के अंदर चैन और सुकून से हुकूमत करनी है तो सबसे पहले मुसलमानों को खत्म करना पड़ेगा, सबसे पहले मुसलमानों को खत्म करना पड़ेगा और मुसलमानों में भी खुसूसन उलमा को खत्म करना पड़ेगा। अंग्रेज गवर्नर थामसन कहता है कि 1864 से लेकर 1867 तक ये ऐसा तारीख का अलमनाक बाब है, मुसलमानों के ऊपर ऐसा जुल्म और तशद्दुद किया गया, ऐसा जुल्म और तशद्दुद किया गया कि तो आता है कि 33,000 उलमा किराम को शहीद किया गया। और खुद 1857 के अंदर 2 लाख मुसलमान शहीद हुए। हमें अपनी तारीख से वाकिफ नहीं है, 2 लाख मुसलमान शहीद हुए। और वो थामसन कहता है कि उस मौके पर कुरान करीम के 3 लाख नुस्खे इस हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों ने जलाए, 3 लाख नुस्खे। और फिर उसके बाद जब मुसलमानों की खत्म करने की बारी आई कि मुसलमानों को खत्म किया जाए तो जिसकी दाढ़ी देखते थे, तो जिसका लंबा कुर्ता देखते थे उसको फांसी पर चढ़ा दिया करते थे। ये कहा जाता है कि दिल्ली का कोई चौक ऐसा नहीं था जहां पर फांसी का फंदा न लटका हो। बस मुसलमान शक्ल का नजर आना चाहिए, आलिम शक्ल का नजर आना चाहिए, वो तख्ता पर चढ़ा दिया करते थे। ऐसे हालात गुजरे हैं कि उस वक्त उलमा को सूअरों की खाल में, खिंजीरों की खाल में बंद करके आपके हवाले कर दिया जाता था, और उलमा के जिस्मों को दांतों से दागा जाता था, और उलमा के जिस्मों को बोरियों में बंद करके उनके ऊपर बोरियों की बौछार कर दी जाती थी। ये मेरे उलमा है, हमारे उलमा है जिन्होंने इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां दी है। आज हम अपनी तारीख से नावाकिफ हैं, हम अपनी तारीख से नावाकिफ हैं। और मेरे भाइयों, इनको बोरियों के अंदर बंद करके तोपों के ऊपर लटका दिया जाता। यही अंग्रेज मौलवी कहता है कि मैं दिल्ली के अपने खेमे के अंदर आया तो मैं देखता हूं कि वहां से मुर्दार की बू आ रही है, मुर्दार की बू आ रही है। मैं अपने खेमे के पीछे जाता हूं तो देखता हूं कि वहां पर आग भड़की हुई है, शोले जल रहे हैं, 40 उलमाए किराम को नंगा किया जाता है और उनको उस आग पर डाल दिया जाता है। वो पानी की तरह पक जाते हैं। फिर 40 उलमा को लाया जाता है, उनसे कहा जाता है तुम ये कह दो कि हम 1857 की जंग आजादी में शरीक नहीं थे, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। वो अंग्रेज मौलवी कहता है मैं पैदा करने वाले की कसम खाकर कहता हूं 40 के बाद 40 उलमा जंग कर खाक हो गए, लेकिन किसी ने भी एतराफ नहीं किया कि हाँ हम 1857 की जंग आजादी में शरीक नहीं थे, जान दे दी मगर अंग्रेजों के सामने सर
جھکایا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں, ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں, ظلم کے آگے اپنا سر جھکا سکتے نہیں. ہے یہی تاریخ اپنی, اپنا ہے یہی فلسفہ, ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں سدا. اور ایسا لگتا تھا کہ اس آزادی وطن کے لیے علماء مسلمان اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے. ایسا لگتا تھا کہ موت کو انہوں نے اپنی زندگی سمجھا ہوا تھا, موت ان کی محبوبہ اور معشوقہ بنی ہوئی تھی. اور گویا کہ موت کو اس طریقے سے یہ کہتے ہوئے موت کو اپنے گلے لگا لیا کرتے تھے جیسے کہ کوئی شاعر کہتا ہے مقتل کی طرف اب جاتے ہیں. مقتل کہتے ہیں یعنی جہاں پر انسان کو مارا جائے, جہاں پر انسان کی موت ہو اس کو مقتل کہا جاتا ہے. مقتل کی طرف اب جاتے ہیں, موت تیرے کب چوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں, ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقین کے پروانے ہیں, شعلوں سے محبت کرتے ہیں. اے عزیز یعنی اے زندگی, اے عزیز ہماری راہ سے ہٹ, ہم موت کی عزت کرتے ہیں. موت کو گلی لگا دیا کرتے تھے. یہ ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ ہے. اور نہ صرف ان انگریزوں نے جسمانی طور پر مسلمانوں کو پریشان کیا, مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد کیے, بلکہ اب مذہبی اعتبار سے بھی اسلام کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے. اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے کالجوں کے اندر, ہمارے مقامات کے اندر اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیے, ہم فری پڑھائیں گے, مفت پڑھائیں گے, مفت کھلائیں گے, مفت پہنائیں گے. حکومت بھی سب کچھ کر سکتی تھی کیونکہ ان کے ہاتھ میں پیسہ تھا, سب کچھ تھا. اور یہ ادھر بیچارے بوریاں نشین ان کے پاس کیا تھا, مگر انگریزوں کے مقابلے میں اور انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسلمان بھی اور علماء بھی اعلان کرتے ہیں ہمارے مدرسوں کے اندر بچوں کو ڈالیے, ہم فری پڑھائیں گے, فری کھلائیں گے اور فری پہنائیں گے. اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ان کو پیشین گوئی کی جاتی ہے کہ دیوبند کی ایک بستی کے اندر مدرسے کی بنیاد رکھی جائے. میرے بھائیوں, اسی 1864 سے 1867 کے درمیان جب یہ انگریز خوب ظلم کر رہا تھا, 30 مئی 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. کیوں رکھی گئی؟ اس لیے رکھی گئی تاکہ اس ملک کی آزادی کے لیے نسلوں کو تیار کیا جا سکے, تاکہ اس ملک کو اس دارالعلوم کے ذریعے سے, مدرسے کے ذریعے سے اسلامی تہذیب, اسلامی ثقافت, اسلامی تمدن کو باقی رکھا جائے. تو میرے بھائیوں, اس طریقے سے قربانیاں دی ہے, دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی ہے. آج ہم اپنے علماء کی قربانیوں سے ناواقف ہیں, ہم اپنے علماء کی قربانیوں کو نہیں جانتے ہیں کہ کیسے آزادی وطن کے لیے ہمارے علماء نے قربانی دی ہے. یہ تو میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کیا ہے, اور بڑی لمبی تاریخ ہے, بڑی لمبی تاریخ ہے. جب جا کر کے ہمارا ملک 15 اگست 1947 میں جا کر یہ آزاد ہوا, بڑی قربانیاں دی ہے. اب اس علماء کی قربانیوں کے ذریعے سے 3 پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. پہلا پیغام تو میرا یہ ہے, میرے بھائیوں جی, انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے کے لیے ہمارے علماء نے, مسلمانوں نے قربانیاں دی, 200 سال تک جنگیں لڑی. ہمیں چاہیے کہ ہم انگریز نہ بنیں, مسلمان بنیں, مسلمانی تہذیب اور تمدن کو اپنائیں, انگریزی تمدن کو نہ اپنائیں, انگریزی تہذیب کو نہ اپنائیں. انگریزی تہذیب میں ہماری کامیابی نہیں ہے, حقیقی مسلمان بننے میں ہماری کامیابی ہے. ہم انگریز بننے میں فخر کرتے ہیں, مسلمان بننے میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو میرے بھائیو, انگریز نہ بنے, حقیقی مسلمان بنے. نمبر 1. نمبر 2, آپ جان چکے ہیں کہ ہمارے علماء نے کس طریقے سے قربانیاں دی. ہم اپنے علماء کو اپنے دلوں میں عزت دیں, ان کے وقار کو اپنے دلوں میں عزت دیں, اپنے ان کی عظمت کو اپنے دلوں میں رکھیں. آج جو چندہ کرنے والے علماء آتے ہیں, ہم ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. میرے بھائیوں, کاش اگر یہ علماء اس وقت قربانیاں نہ دیتے, شاید آج ہم بھی نہ جانے کس مذہب سے ہمارا تعلق ہوتا, ہم زندہ بھی ہوتے کہ نہیں, ہمارا ایمان ہوتا بھی کہ نہیں. آج علماء کی دین ہے, علماء کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے آج ہم اس ملک کے اندر جیسا بھی ہو سکے اور جس طریقے سے بھی ہو سکے مذہبی فرائض کو انجام دے رہے ہیں. لہٰذا ہمیں ان کا مشہور ہونا چاہیے, ان کی عظمت اپنے دلوں کے اندر رکھنی چاہیے. اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ آزادی اس لیے لڑی گئی تھی, قربانیاں اس لیے دی گئی تھی تاکہ ہمارے ملک کی فضا خوشگوار ہو جائے, ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول پیدا ہو جائے. اب اگر آزادی کے بعد بھی ہمارے ملک میں خوشگواری کا ماحول نہ ہو, امن و امان کا
माहौल ना हो तो उस आजादी का क्या मतलब है? उस आजादी का क्या मतलब है? हाँ, कि जब वक्त पड़ा तो गुलिस्तान को खूब हमने दिया, जब वक्त पड़ा तो गुलिस्तान को खूब हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं कि तेरा कोई काम नहीं है। तो मेरे भाइयों, कुर्बानियां दी इस मुल्क के लिए। ऐसा ना होना चाहिए कि इस मुल्क की फिजा को गंदा किया जाए, इस मुल्क की फिजा को गंदा किया जाए। तो अंग्रेज ना बने, हकीकी मुसलमान बनने की कोशिश करें, इसी में हमारी कामयाबी है। दूसरा, उलमा की अज़मत अपने दिलों के अंदर पैदा करें। उलमा से कटकर वाकई हम न जाने किस रास्ते पर पहुंच जाए, ये हमारे लिए बड़ी बदनसीबी होगी। सआदत इसमें है कि उलमा से नाता जोड़ कर रखे, उलमा की अज़मत अपने दिलों के अंदर पैदा करें। और तीसरी बात यह है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अमन और अमान को कायम रखे, हमारे मुल्क के माहौल को खुशगवार रखे। इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। अगर हम हैं गद्दार तो पाबंद वफा तुम भी नहीं, अगर हम हैं गद्दार तो पाबंद वफा तुम भी नहीं, अपनी कसरत पे न इतराओ खुदा तुम भी नहीं। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।